بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 61 سبق ہے، اور یہ سبق ہم پڑھیں گے باب التوقیت فی المسح۔ یہ باب ہے مسح کی مدت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 157، یہ حدیث حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن ارشاد فرمائی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ارشاد فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اگر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کی مدت زیادہ طلب کرتے تو زیادہ مدت مل جاتی۔ آگے حدیث نمبر 158، حضرت ابی ابی بن عمارہ جن کے بارے میں یحییٰ بن ایوب کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں موضوع پر مسح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا 1 دن تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن تک، پھر انہوں نے کہا کہ 2 دن تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن تک، پھر انہوں نے فرمایا 3 دن تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک، اور جتنے دن تک تو چاہے موضوع پر مسح کر لے۔ امام ابو داود علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ اس روایت کو ابن ابی مریم راوی ہیں، انہوں نے یحییٰ بن ایوب کے واسطے سے، اور عبد الرحمن بن زرین اور محمد بن یزید، انہوں نے محمد بن یزید سے اور یزید بن ابی بن زیاد سے، اور انہوں نے عبادہ بن نصاع سے، اور انہوں نے ابی بن عمارہ سے روایت کیا ہے۔ اور اس روایت میں انہوں نے 7 روز کا پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا اور فرمایا جب تک تو چاہے۔ اور امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے اور یہ حدیث قوی حدیث نہیں ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یحییٰ بن اسحاق سلیحی نے یحییٰ بن ایوب سے روایت کیا اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے۔ دیکھیں اس باب میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ اس باب میں 2 باتیں بیان ہوں گی، ایک تو توقیت فی المسح کے بارے میں حضرات فقہا کا اختلاف، اور دوسرے نمبر پر غرض قال ابو داؤد۔ سب سے پہلے نمبر پر توقیت فی المسح کے بارے میں فقہا کا اختلاف۔ اس میں اختلاف ہے کہ مسح علی الخفین کے لیے وقت متعین ہے یا نہیں۔ اس میں 2 مذہب ہیں، ایک ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے ہاں موضع پر مسح کرنے کے لیے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات متعین ہے۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک کوئی وقت متعین نہیں ہے موضوع پر مسح کرنے کے لیے، جتنا دل چاہے مسح کر کے اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمہور کی دلیل حدیث باب ہے جس میں للمسافری 3 ایام وللمقیمی، اور مقیم کے لیے فرمایا کہ یوم ولیلۃ، 1 دن اور 1 رات ہے۔ اور حدیث باب سے دیکھیں، یہاں ایک سوال ہوگا کہ حدیث باب سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی ضعفہ، کہ محدثین کا اس کے ضعف پر اتفاق ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اس کی سند میں فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ جدلی اور خزیمہ بن ثابت سے نقل کرتے ہیں، یعنی ابو عبداللہ جدلی یہ خزیمہ بن ثابت سے نقل کرتے ہیں، حالانکہ ابو عبداللہ جدلی کا خزیمہ بن ثابت سے سما ثابت نہیں ہے، تو لہذا یہ حدیث منقطع ہے۔ اور علامہ ابن حزم ظاہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خود ابو عبداللہ جدلی قابل اعتماد نہیں، غیر ثقہ اور ضعیف ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ وہ کہ یہ یہاں اعتراض کیا گیا ہے، ایک تو امام نووی کے حوالے سے اور دوسرا امام بخاری کے حوالے سے، تیسرا علامہ ابن حزم ظاہری کے حوالے سے۔ اب دیکھیں ذرا ہر ایک کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ جواب یہ ذکر کیا کہ حافظ ابن حجر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ علامہ نووی علی رحمہ کے اتفقوا علی ضعفہ کہنا یہ درست نہیں ہے، یعنی محدثین کا یہ اس پر اتفاق ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین میں علامہ ابن دقیق العید اور علامہ ابن حبان علیہ رحمہ نے مطلقاً اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ باقی امام بخاری کا اس کو منقطع کہنا اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک راوی مروی عنہ کی معاصرت کافی نہیں،
بلکہ فعل لقاء ضروری ہے ان کے ہاں، اور ابو عبداللہ جدلی اور خزیمہ بن ثابت کی ملاقات ثابت نہیں، اس وجہ سے اس کو منقطع کہا ہے۔ اس پر امام مسلم علیہ رحمہ نے مقدمہ مسلم میں زبردست رد کیا ہے، کہا کہ معاشرت کافی ہے، لقاء کی شرط لگانا بالکل درست نہیں ہے۔ باقی ابن حزم علیہ رحمہ کا ابو عبداللہ جدلی کو ضعیف کہنا درست نہیں، یحییٰ بن معین اور ابو حاتم وغیرہ نے ابو عبداللہ جدلی کو ثقہ کہا ہے۔ اور دیکھیں اس کا تو اس کی ایک اور دلیل دیکھیں، جمہور کی جو دوسری دلیل ہے، دوسری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر کی ہے۔ اور اسی طرح کا مضمون تقریباً 26 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، اور امام ابو داود علیہ رحمہ نے شہرت کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے جمہور کے ہاں مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اور مالکیہ کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیں مالکیہ حدیث باب بطریق ابراہیم تیمی، جس میں اضافہ ہے حدیث باب کے اندر، ابراہیم تیمی کے جو طریق سے حدیث نقل کی گئی ہے اس میں اضافہ ہے۔ اس میں کیا اضافہ ہے؟ لَوَسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا، یہ الفاظ ہیں، یعنی اگر ہم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کا طلب کرتے، لَوَسْتَزَدْنَا لَزَادَنَا، کہ اگر ہم زیادہ کا مطالبہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کی بھی اجازت دے دیتے، یہ الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے ذرا ان کے جو جواب ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے جواب دیا کہ یہ حدیث 2 طریق سے مروی ہے، ایک ابراہیم نخعی سے جس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ ہم زیادہ کا مطالبہ کرتے تو آپ زیادہ کی بھی اجازت دے دیتے، اور دوسرا ابراہیم تیمی کے طریق میں یہ اضافہ موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ اضافہ یقینی نہیں ہے، متفق علیہ نہیں ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ اگر ہم اس اضافے کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ ظن راوی ہے، اور ظن راوی کا گمان ہے کہ بھی ہم اگر زیادہ کا بھی مطالبہ کرتے تو آپ ہمیں زیادہ کی بھی اجازت دے دیتے، اور راوی کا گمان یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ آگے دیکھیے ذرا، آگے دوسرا جو امر ہے وہ غرض قال ابو داؤد ہے۔ دیکھیں اس مسئلہ کے ضمن میں تقریباً غرض قال ابو داؤد معلوم ہو چکی ہے، اور آگے جو حدیث نمبر ہم نے 158 ذکر کی ہے کہ جس میں یحییٰ بن معین حدثنا یحییٰ بن معین، کہ اس میں صرف ایک بات بیان کرنی ہے اور وہ ہے غرض قال ابو داؤد۔ دیکھیں اس سے غرض یہ کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ، یعنی غرض قال ابو داؤد رواہ ابن ابی مریم المصری، یعنی امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنے 2 استاد عمر بن ربی اور ابن ابی مریم کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان 3 قسم کے فرق ہیں۔ عمر بن ربی نے یہ حدیث بصیغہ اخبار نقل کیا، اور ابن ابی مریم نے عن کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ طریق عمر بن ربی میں محمد بن یزید کا استاد ایوب بن قطن مذکور ہے، اور طریق ابن ابی مریم میں محمد بن یزید کا استاد عمارہ بن نوسا کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ عمر بن ربی کے طریق میں سوال 3 روز تک کیا گیا ہے، اور ابن ابی مریم کے طریق میں 7 دن تک سوال کیا گیا، حتیٰ بالغ 7 کے الفاظ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ حدیث اتنے اختلافات کی وجہ سے مسترب ہے اور یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔